کیا ہے، وہ مہلکات کیا ہے، یہ ابھی جو پچھلے 2 ہفتے گزرے ہیں، یہ 2 ہفتے تلہاڑ ایک میوزک کی منظر پیش کر رہا تھا۔ تلہاڑ کچھ شادیاں تھیں تو پورا گاؤں ایک میوزک کا منظر پیش کر رہا تھا، ایسی بات تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ انڈیا کے کسی سنیما میں بیٹھے ہیں، اور ایسا لگا رہا تھا کہ گرو مندر کے کسی سنیما میں بیٹھے ہیں۔ سب کی نیندیں حرام تھی اور سب کا جینا حرام تھا۔ ہر طرف پٹاخے پھٹ رہے تھے، دھماکے ہو رہے تھے، اور ڈیک اتنے لگے تھے کہ جو ہے کیا نام ہے کہ گویا کہ ان کی خوشی ہے اور کسی کی خوشی نہیں، یا کسی نے سونا نہیں ہے، یا کوئی بیمار نہیں ہے، یا کوئی بوڑھا بیچارہ تنگ نہیں ہو رہا، بس خوشی ان کو ہے اور کسی کی خوشی کی پرواہ نہیں ہے۔ خوشی انہوں نے خریدنا اس دن، سمجھ آئے؟ تو یہ جو علاقے کے ماحول کو برباد کر رہے ہیں اور متاثر کر رہے ہیں، وہ اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دو، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے یہاں پہ کہ بھائی جو ہیں، ہمارے آنے سے پہلے اس تلہاڑ کا سسٹم اور تھا، ہمارے آنے کے بعد اب یہاں پر نظام اور ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے یہاں اب 24 گھنٹہ قرآن کی کلاس چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں اب 24 گھنٹہ صرف 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک طالب علم سوتے ہیں، اور رات کے 10 بجے سے لے کر صبح کے 4 بجے تک سوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹہ قرآن چل رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تلہاڑ میں اب 24 گھنٹہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ادھر قرآن یاد کر رہے ہیں بچے، حفظ کر رہے ہیں، اور ادھر طبلے بجا رہے ہیں اور گانے چلا رہے ہیں، سمجھ آیا؟ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر گانا چل رہا ہے، اور قرآن اور اس کا مقابلہ ہے۔ اس گھر کا مستقبل کا، اس شادی کے مستقبل کا اب فیصلہ ہو رہا ہے۔ اور خدا کی قسم، جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حکمران آتا ہے، قرآن کے مقابلے میں کوئی سلطنت سامنے آتی ہے، اور قرآن کے مقابلے میں کوئی نظام سامنے آتا ہے، اور قرآن کے مقابلے میں کوئی گھر یا فرد سامنے آتا ہے، تو وہ ٹکڑے ہو کر رہ جاتا ہے، وہ پھر بچتا نہیں ہے، وہ نہیں بچتا۔ ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے، قرآن کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ نہیں بچتا۔ یہ جو کچھ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، جو لوگ نیٹ کو یوز کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے گستاخیاں کیا وہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہیں بجلی کے کرنٹ لگے، جل کے راکھ ہو گئے، کہیں خدا کا شیر ان تک پہنچ کے خنجر سے ان کے ٹکڑے کر دیے، انہی کی کنٹریوں میں، سمجھ آئے؟ وہ کنٹریوں میں جہاں پر مچھر بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن وہ اپنے موت کو اور قرآن کے جو ہے کیا نام ہے یعنی عداوت کو ساتھ رکھ کے نہیں بچ سکے، سمجھ آئے؟ تو میرا عرض یہ ہے کہ یہاں پر ابھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کلاس چل رہی ہے، قرآن مجید کی حفظ کی کلاس چل رہی ہے، ادھر ڈھول بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، تو وہ اپنے وہ گھر یا وہ شادی اپنا مستقبل کی خوشیوں کا وہ نہ کرے، امید نہ رکھے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ بکرے کی ماں کب تک خوشی منائے گی؟ بکرے کی ماں کب تک خوشی منائے گی؟ وہ ایک مقولہ ہے۔ تو وہ گھر قرآن کے مقابلے میں آ کر کبھی خوشی نہیں منا سکتا۔ اور کچھ گھر ہیں جو مسجد کے مشدوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، کچھ گھر ہیں جو مشدوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ ایک گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے کئی گھر ہیں جو دن رات میوزک چل رہی ہے، ڈم ڈماڈم ڈم ڈماڈم، اور ان کا مستقبل میں دیکھ رہا ہوں، میرے ادھر پیچھے نہیں لگے ہیں، ہاں ان کا مستقبل بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے اور کن پریشانیوں کے کن حالات کے شکار ہیں، سمجھ آیا؟ تو یہ
چیزیں جو ہے ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث کی مطالعہ کر رہا تھا. وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: الغنا یمبت النفاق، کہ گانا نفاق کو اگاتا ہے. کما الغنا یمبت النفاق فی القلب، کہ گانا نفاق کو اگاتا ہے دل کا اندر. کما ينبت الماء الزرع، کہ جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اسی طرح گانا دل کا اندر نفاق کو اگاتا ہے. جب دل کا اندر نفاق آ جائے تو بندہ منافق ہوتا ہے. پھر منافقت کی کیا علامات ہے؟ اس حدیث کے نیچے عربی ایک مفسر نے، ایک محدث نے نیچے تشریح لکھی ہے، عربی میں لکھا ہے اس نے، اور اس نے کہا ہے کہ پھر جب نفاق دل میں اگتا ہے گانا سننے کی وجہ سے، تو حق کڑوا لگتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حق کڑوا لگتا ہے. قرآن کی تلاوت جو ہے نا دشمن لگتا ہے. مسجد پھر تھانہ لگتا ہے. نماز سے ذوق اور شوق ٹوٹ جاتا ہے. کسی بھی عمل صالح کی طرف اس کا جانا ممکن نہیں ہوتا گانا سننے کی وجہ سے. کیوں؟ اب اس کے گھر میں بھی نحوست ہے، شیاطین کے ڈیرے ہیں، اور اس کی ذات کے ساتھ بھی شیاطین کے ڈیرے ہیں. کانوں میں انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں. سمجھ آیا جی؟ اب گانے سن رہا ہے اور ادھر جو ہے کیا نام ہے، شیاطین کو سرور حاصل ہو رہا ہے، تو اس کے کندھوں میں بھی، اس کے کانوں میں بھی، اور اس کے دل و دماغ میں بھی شیاطین نے ڈیرے ڈالے ہیں، اور گھر میں بھی ڈیرے ڈالے ہیں. تو جس ذات کے اندر شیاطین کے ڈیرے ہو، جس گھر کے اندر شیاطین کے ڈیرے ہو، اور جس بستی کے اندر شیاطین کے ڈیرے ہو، اور وہ ان کے تبلو پہ ناچ رہے ہو، تو وہ علاقے والے نمازی نہیں بن سکتے، اور وہ لوگ نمازی نہیں بن سکتے، اور وہ تلاوت خان نہیں بن سکتے، قرآن خان نہیں بن سکتے، اور ان کے بچے پھر فرمانبردار نہیں بن سکتے. وہ پھر پوڈری بنیں گے، اور وہ پھر چرسی بنیں گے، اور پھر وہ ڈاکو بنیں گے، وہ پھر جو ہے نا نماز کے باغی بنیں گے، اور خدا اور رسول کے باغی بنیں گے. اور والدین 2 باتیں کریں گے تو آگے سے وہ 4 باتیں سنا دیں گے. تو کیا یہ گانے جو بول رہے ہوتے ہیں، انڈین گانے جو بج رہے ہوتے ہیں، تو کیا کوئی یہ حیا کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا یہ غیرت کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا یہ امن کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ اس کو میری بیٹی بھی سن رہی ہے، اور اس کو میرا بیٹا بھی سن رہا ہے، اور لڑکا لڑکی مل کے ناچ رہے ہیں، کپڑے ادھے پہنے ادھے نہیں پہنے ہیں، اور وہ ہمارے نوجوانوں کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ کس راستے کی طرف وہ بلا رہے ہیں؟ کیا ان الفاظ میں وہ کہتے ہیں؟ وہ الفاظ میں ادھر اللہ کے رسول کے منبر کے اوپر کیا سناؤں گا؟ وہ سارا الفاظ مجھے یاد ہے. سمجھ آئے جی؟ میں ان سے بے خبر نہیں ہوں. وہ سارے موضوع جو ادھر گاتے ہیں وہ سارا پتہ ہے کہ وہ آپ کی بچی کو کس طرف بلاتے ہیں، وہ آپ کے بیٹے کو کس طرف بلاتے ہیں. کیا وہ مسجد کی طرف بلاتے ہیں؟ کیا وہ غیرت کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ کو خود پتہ ہے وہ کہاں کس طرف بلاتے ہیں. پھر ہم اپنی بیٹی کے عزت کے بھی ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائیں، امید رکھ کے بیٹھ جائیں، بیٹے کی بھی جو ہے کیا پاک بنی کی جو ہے نا امید رکھ کے بیٹھ جائے، اور اس کو پھر اگلا تبلیغ بھی سنا دے. یہ پھر ممکن نہیں ہے. پھر اس خیال میں مت رہو، یہ سارے ڈرامے سنا کر اس خیال میں مت رہو کہ پھر وہ محفوظ رہیں گے. ابھی بھی میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، ہم جب چلتے پھرتے ہوتے سب کچھ نظارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب نظارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک گھر سے ایسی شاندار گانوں کی آوازیں آ رہی تھی، سرور قسم کی. بظاہر تو بڑے رنگینی ہوتی ہے، اس میں سرور ہوتا ہے وقتی طور پر، لیکن اس کے بعد جو نحوست چھاتی ہے وہ پھر زندگی پر مؤثر ہوتے ہیں. اور پھر ایک جگہ پر ایک نوجوان ایک چھت کے اوپر جس لائن پہ لگا تھا وہ بھی مجھے نظر آ رہا تھا. سمجھ آئے؟ ایک یہ راستہ ہے.
ایک یہ راستہ ہے جیسے پہلے میں نے مثال دیا تھا آپ کو کہ جو آپ کے بچے کو، آپ کی بچی کو، آپ کی ذات کو، آپ کے گھر کو، آپ کے علاقے کو ہلاکت اور نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے. کہاں کے طرف لے کے جا رہا ہے؟ ہلاکت اور نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کا حدیث ہے الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. دیکھا کہیں ایک شادی تھی اور شادی میں بانسریاں بجا رہی تھی، ڈول بجائے جا رہے تھے، گایا جا رہا تھا. نبی علیہ السلام نے دونوں انگلیاں اٹھا کر اپنے کانوں میں ڈالا اور بہت تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگے. اور کہیں آگے جا کر صحابی سے پوچھا کہ وہ آواز ابھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، وہ آواز آ رہی یا نہیں آ رہی ہے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ ابھی نہیں آ رہی، ہم دور ہو گئے اس سے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹا دی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ سمجھ آیا جی؟ یہ جو روایت، اس کا شان نزول آپ کو بتاؤں، یہ جو الغنا ينبت النفاق والی، کہ اس کی پیچھے جو روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے یہ، اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے. تو مسلم شریف کی جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس روایت کے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ہم جہاں آ رہے تھے تو ادھر جو ہے کیا نام ایک شادی ہو رہی تھی، یلعبون، اور وہاں وہ کھیل رہے تھے اور وہ جو ہے نا چیخ رہے تھے، اور یغنون، وہ گانے گا رہے تھے، دنیا معافی سے بے خبر ہو گئے تھے وہ. تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع فی القلب. حدیث وہاں فرمایا شادی کے موقع پر، اس لیے کہ شادی کے موقع پر لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نہ ہونے والا کام ہوا، یعنی پوری دنیا میں ابھی یہ کوئی نہیں ہو رہا تھا تو بس صرف ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. میں اپنی شادی میں نہیں تھا، گھر میں کراچی میں پڑھا رہا تھا. ابھی میرا سب سے چھوٹا بھائی، میرے والد کا سایہ بھی اس کے گھر پہ نہیں تھا. میں نے اس کی ذمہ داریاں پوری کر لی. مہر پہلے دے دیا، 2.5 لاکھ روپے مہر تھا وہ پہلے دے دیا. پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس کی شادی کے سارے خرچے، کپڑے مپڑے سارے جو ہے نا، ولیمے کے پیسے بھی میں نے دے دیے. جیسے میں نے کہا بھائی یہ لو جاؤ، میں نہیں آتا. تو کیا وہ شادی نہیں ہوئی؟ میں اپنی شادی میں نہیں تھا جب میری گھر والی کو اٹھا کے میرے گھر لایا گیا. میں نہیں تھا، میں کراچی میں تھا. لوگوں نے ولیمہ بھی کھایا، میرے گھر والی رخصتی کر کے گھر میں بھی لایا. میں نہیں تھا. میں کیا میری شادی؟ وہ ان والدین کو اتنا بھی اپنے بچوں کے لیے تربیت نہیں ہے کہ یار اذان کا بھی کوئی احترام ہے، اور نماز کے اوقات کا بھی نہیں پتہ کہ اب مساجد میں جو ہے کیا نا اکثر مسجدوں میں نمازیں ایک ہی وقت میں ہوتی ہے، اور اسی دوران امام صاحب نماز پڑھا رہا ہے، نماز کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، ادھر پٹاخیاں پھاڑ رہے اور جو ہے نا انڈین گانے چل رہے ہیں. صاحب کی شادی ہو رہی ہے، صاحب کی شادی ہو رہی ہے. سمجھ آئے؟ کوئی نہ ہونے والا کام ہے. کسی نے نہیں کیا ایسا کام جو اس نے کیا، ابھی وہ کر رہا ہے. ایک حد ہوتی ہے یار، ایک حد ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں نے وہ شیر والوں کو بلایا تو شیر خانی والوں کو، کہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ شیر خانی والوں کو بلاتے ہیں، وہ بزرگوں کو، وہ اولیاء اللہ کو بلاتے ہیں. سارے دو ساری رات پتہ نہیں کیا بکتے ہیں وہ. سمجھ آئے جی؟ قرآن میں سورہ شورا کے اندر اللہ نے آیت اتاری ہے. یار دکھی یہ باتیں کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ شورا کی. الشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. یہ شاعر بھی گانے والوں کی طرح ہے، وہ ان کے بھائی ہے. یہ الشعراء یتبعہم الغاوون ان کے چھوٹے بھائی ہے. یہ ان کو کوئی تم لوگوں نے فرشتے سمجھے ہوئے ہیں کہ بڑا بزرگ جو ہے کیا نام ہے بڑی جو ہے نا شیرخانی کر رہا ہے. شکل اس کی بگڑی ہوئی ہے، دیکھنے میں چوہا لگتا ہے. سمجھ آئے گی؟ چوہے جیسے مونچھے رکھے ہوتے انہوں نے،
सुन्नत का नाम निशान, न नमाज न रोज़ा, हाँ न कोई कलिमा, समझ आएगी। वो गा गा के उनकी जो है क्या नाम है, शक्लें बिगड़ गई होती है। हाँ, अश्शुरा यत्तबिहुमुल गावून अलम तर अन्नहुम फी कुल्ली, उनका कोई मजहब नहीं होता है। तूने नहीं देखा कि उनका कोई एक वादी में रास्ता नहीं होता है, वो जिस वादी में चाहे उतर जाते हैं। इसको देखेंगे कि इसकी खुशनुदी के लिए तबले बजाएंगे, इसकी खुशनुदी के लिए इसके लिए तबले बजाएंगे, उसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं होता है शायर का। उसका कोई एक वादी नहीं होता है। तो नहीं देखता को हर वादी में उतरते हैं, वो चलते रहते हैं ओटू की तरह। यही मुंह प्यासे ओटू की तरह जो है घूमते फिरते रहते हैं हर वादी में, समझ आए। कुरान कहते हैं तो उनको भी लाकर पड़ोसियों के आराम का ख्याल रखा जाए, इलाके में मरीजों का ख्याल रखा जाए, और नमाज के औकात में अजानें हो रही है, मसाजिद में जो है क्या नाम अइम्मा नमाज पढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा वैसे भी एक मुसलमान के लिए यह गलत तबलीग करने की जो है क्या नाम है, अपने घर में को नवूसत का जो है अड्डा बनाने की क्या जरूरत है। समझ आया नहीं यार। आप औलिया अल्लाह की हिस्ट्री उठा के पढ़ो, अपने बच्चों को वो किताबें लेके दो जिनमें बड़ी हस्तियों की सीरतें होती हैं, सवाने हयात होते हैं कि इस बुजुर्ग ने कैसी जिंदगी गुजारी, कैसे इल्म हासिल किया, कितना तकवा इख्तियार किया, फिर दीन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है क्या नाम है सीरत पढ़े। इन नौजवानों को अभी तो उर्दू में कितने सीरत की किताबें आई हैं, वो अपने बच्चों को सीरत की किताबें लेके दो। उनको पाबंद करो कि बेटा जो है 24 घंटे में कोई आधा घंटा इसकी मुताले के लिए निकालो। साहबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन की यानी हकायत साहबा लेके दो कि उन साहबा की हिस्ट्री पढ़ें, एक एक सहाबी की सवाने हयात पढ़ें, मनाकिब पढ़ें, और उनके जो है ना उनका किरदार देखें, उनका तकवा देखें। तो ये चीज़ें उनके अंदर क्या पैदा करेंगी, अमल का ज़ौक़ पैदा करेंगी, शौक़ पैदा करेंगी। और दीगर तफासिर की मुताला कराओ तो ये चीज़ें अमल की तरफ लेकर आएंगी। और फिर जो है क्या नाम, अगर तुम्हारी शादी है तो शादी में भी कोई अच्छे कारी को बुलाओ जो मुल्की लेवल पर टॉपर हो, उसकी तिलावत करवाओ, सुनो उसको, नाते पढ़वाओ। अगर तुम्हें सुनने की कोई अच्छी सुरीली आवाज़ सुनने का शौक है, इस तरह करो तो वो चीज़ें आपको अमल की तरफ दावत देंगी, हया की तरफ दावत देंगी, गैरत की तरफ दावत देंगी, अमल की तरफ दावत देंगी। और उन चीज़ों की वजह से अल्लाह का रहमत भी उतरेगा। क्या उतरेगा? अल्लाह का रहमत भी उतरेगा। फिर आपके कानों में शयातीन के बजाय फरिश्ते पहरेदार होंगे, आपके कंधों में आपकी शख्सियत के साथ फिर शयातीन के बजाय कौन होंगे? तुम्हारे साथ कौन होंगे? फरिश्ते होंगे। तुम्हारे घर में शयातीन के बजाय कौन होंगे? फरिश्ते होंगे। तुम्हारे काबू में शयातीन के बजाय कौन होंगे? मैं इसको कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा कि तुम्हारे साथ फरिश्ते होंगे। आप कहेंगे हमको अंबिया है, किसी फरिश्ते नहीं होंगे, फरिश्ते होंगे। देखो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति allती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। जब तुमने अल्लाह के ऊपर सही मानों में ईमान लाया, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर डट गए, फिर शादियों में नहीं बिक गए, गानों के साथ नहीं हिल गए, मानूस नहीं हुए, और डट गए ईमान के ऊपर और इस्तिकामत के ऊपर, अमल साले के ऊपर डट गए, तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, तुम्हारे ऊपर फिर फरिश्ते उतरते हैं। वो फरिश्ते तुम्हारे कानों में अब गानों के शौक पैदा करने के बजाय वो तुम्हारे दिल में कानों में कहते हैं अल्ला तखाफू वला तहज़नू, अब खौफ भी न खाओ, परेशान भी ना हो, और फिर आयो अबशिरू बिल जन्नति allती कुन्तुम तुअदून, और जन्नत की खुशखबरी लो जिसका तुम्हारे साथ वादा किया गया है। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, हम तुम्हारे दुनिया के कामों में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत के कामों में भी तुम्हारे दोस्त हैं। फिर शयातीन साथ नहीं होते हैं, फिर कौन साथ होते हैं भाई?
تلاوت کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ پھر فرشتے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ تمہارے سارے کاموں میں مدد کرتے ہیں. لیکن گانے سننے والوں کے ساتھ شیاطین کے جو ہے کیا نام ہے پوری کی پوری جو ہے جماعتیں ہوتی ہیں، انہوں نے جو ہے کیا نام ہے کانوں میں بھی جو ہے نا یعنی یہ ڈالا ہوتا ہے کہ آپ نے حق کی بات نہیں سننی ہے. دل میں بھی انہوں نے اپنا ساؤنڈ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ آپ نے حق کی بات کو نہیں سمجھنا ہے. اور پھر قدموں کو بھی انہوں نے روک کر رکھا ہوتا ہے کہ آپ نے مسجد کی طرف نہیں جانا ہے. اور پھر منہ کے پر انہوں نے تالے لگائے ہوتے ہیں کہ آپ نے تلاوت نہیں کرنی، ذکر نہیں کرنا ہے. آپ منحوسوں کی تلاش میں لگے رہنا ہے، روز نئے نئے گانے لانا ہے اور نئے نئے چیزیں دیکھنی ہے اور نئے نئے ڈرامے دیکھنا ہے اور نئے نئے ڈراموں کے ڈائلاگ مارنے ہیں اور اس سوسائٹی کو تم نے اختیار کرنا ہے. پھر یہ وہ شیاطین یہ دعوت دیتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس حدیث کی تشریح میں کہہ رہا ہوں اور اپنی تشریح بھی نہیں کر رہا، جو اکابرین نے تشریح کی اس کو میں کر رہا ہوں. سمجھ آئے؟ تو ان گانے والوں سے بچو، اپنے گھروں کو گانوں کے مرکز بنانے سے بچو. خبردار مجھے کسی قسم کی آواز نہ آئے کسی گھر سے، تلاوتوں کی آواز آئے. اور ایسے ایسے قاری یقین جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن پڑھانے کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو انتخاب کیا ہے کمال کا. ہم قاری باسط کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں. ابھی تو قاری باسط کے بھی باپ آئے ہیں. حقیقت میں مذاق نہیں کرتا. قاری باسط شیخ سعید سعید آیا ہے، شیخ سعید سعید، رمضان حمدانی ہے، اسی طرح اور بھی بڑے بڑے قرا ہیں. تھوڑا سا ایک دو دن ان قاریوں کی تلاوتوں کو اپنے گھر میں چھوڑ کے اس کا بھی تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا بڑے ڈیک لے آؤ، ڈیک لے کر آؤ اور یہ شیخ سعید سعید کی تلاوت چھوڑو.